پاکستان تحریک انصاف کے بانی نے ایک بار پھر سیاست میں بڑا اسٹاک کھیل کر سب کو حیران کر دیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی سیاست کو دفن کرنے کا منصوبہ بنانے والے عمران خان کی بھوک ہڑتال کے اعلان کے بعد آنے والے دنوں کو لے کر بہت پریشان ہے۔ پی ٹی آئی کے اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان اس وقت وہ کھیل کھیلنے جا رہے ہیں جس سے حکومتی ایوانوں میں بھونچال آ جائے گا اور عمران خان کے ساتھ ملک بھر میں پی ٹی آئی کے رہنما اور کارکنان بھی تادم مرگ بھوک ہڑتال کریں گے۔ اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ شروع کر دی گئی ہے جس میں مختلف آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے ایک مرکزی رہنما کا کہنا ہے کہ خان کی پلاننگ کے تحت ہی پارٹی میں اختلافات اور قیادت کی جانب سے استعفا دینے کی خبریں پھیلائی گئیں تاکہ مخالفین خوش ہو کر تالیاں بجانے میں لگ جائیں اور پی ٹی آئی اپنی اگلی چال کو کامیابی سے چل پائے۔ مہنگائی کے طوفان میں پسی عوام کو ایک بار پھر عمران خان کی شکل میں ہی امید کی کرن نظر آتی ہے۔ ملکی سیاسی منظرنامے میں بانی پی ٹی آئی عمران خان پر چاہے جس قسم کے الزامات لگا دیے جائیں مگر حقیقت یہ ہے کہ عمران خان ہی اس وقت سیاست کا محور ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ عمران خان نے امریکہ پر اپنی حکومت کے خلاف سازش کا الزام لگایا تھا اور اسے امریکہ کے ایوان نمائندگان نے عمران خان کے موقف کے حق میں قرارداد منظور کر لی ہے۔ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے حوالے سے بھی اس وقت کافی متنازع چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور پی ٹی آئی قیادت کا کہنا ہے کہ عمران خان کی حکومت کے جانے میں اصل کردار جنرل باجوہ کا تھا۔ جنرل باجوہ سی پیک پر تحفظات رکھتے تھے اور ان کا موقف تھا کہ عمران خان امریکی لابی کا حصہ بنے رہے مگر عمران خان کے انکار نے جنرل باجوہ سے ان کی دوری کرا دی تھی اور موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بھی عمران خان نے دوری بنائے رکھی۔ سیاسی منظرنامے میں یہ پہلو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ طویل عرصے کے بعد یورپی یونین کا الیکشن آبزرور گروپ 8 فروری کے انتخابات کی مانیٹرنگ کے لیے نہیں آیا اور اسی لیے 2024 کے انتخابات کو عالمی بصیرین شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ شہباز شریف کی حکومت نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے تو بچا لیا لیکن 2024 کے انتخابات کے متعلق شکوک و شبہات نے ان کی سیاسی ساکھ پر سوالات اٹھا دیے ہیں اور اسی لیے آئی ایم ایف سمیت دیگر عالمی مالیاتی ادارے ان پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ سیاسی تجزیہ کار حامد میر کا کہنا ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید نے بھارتی حکومت کے ساتھ جو بیک ڈور چینل کھول رکھا تھا اس کی وجہ سے تحریک انصاف کی حکومت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے تحفظات تھے۔ کچھ عرب ممالک کے سربراہان پاکستان اور اسرائیل کی دوستی میں دلچسپی لے رہے تھے اور اس سلسلے میں جنرل باجوہ کا کردار تھا اور عمران خان نے جنرل فیض حمید کے ساتھ مل کر باجوہ سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا اور باجوہ نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر عمران خان کے خلاف سازش کی۔ اسی دوران عمران خان نے دباؤ میں آ کر جنرل باجوہ کو ایک اور ایکسٹینشن کی پیشکش کر دی تھی اور عمران خان نے قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کے بجائے اس وقت کے صدر عارف الوی کے ساتھ مل کر قومی اسمبلی کیوں توڑ دی۔ سیاسی منظرنامے موجودہ جو بھی ہو مگر بجٹ کے بعد مہنگائی کا طوفان آیا اور اس کے بعد بجلی کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس کے بعد غریب آدمی خودکشی پر مجبور ہو گیا ہے اور ایسے میں عمران خان نے بھوک ہڑتال کا اعلان کر کے سیاست کے ایوانوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں بھی بھوچال مچا دیا ہے۔ عمران خان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھوک ہڑتال کے حوالے سے پوری پارٹی قیادت کو ایک لائن دے دی ہے اور آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید بھی اس وقت فعال ہو چکے ہیں اور پی ٹی آئی کی قیادت کو ان کی جانب سے بھی کچھ خاص پیغام دیا گیا ہے۔ پرائم نیوز، کراچی۔